مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نصیب کی، اور آج اللہ نے ہمیں دین کی نسبت سے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کا موقع دیا. بے حد کرم اور احسان ہے. بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے بہت احسانات ہیں، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. بس اللہ ہمیں معاف کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ راضی رہے. اللہ سے دعا کرو اللہ اپنی نعمتوں کا ہم سے حساب نہ لے. اگر لینے لگ جائے تو ہم حساب دینے کے لائق اور حساب دینے کے قابل نہیں. ہم بہت کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں اور بے بس ہیں، مجبور ہیں حساب دینے میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کو معاف کر دینا اور بغیر حساب لیے ہمیں آگے کر دینا. اور اگر تو نے کچھ تھوڑا بہت پوچھنا، حساب لینا شروع کیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم بتا پائیں گے. یہ ہے، اس لیے اللہ کرم کا معاملہ فرما، عرض کا معاملہ فرما کہ ہمیں بلا حساب بخش دے. اللہ اگر اپنی نعمتوں کا حساب لینے لگ جائے، ہم تو اللہ کی نعمتوں کو ہی شمار نہیں کر پاتے ہیں کہ کس کا حساب چکائیں گے. ان گنت بے بہا نعمت اللہ نے ہمارے اوپر برسائی ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں ہے. بس صرف یہی ہے اللہ سے دعا کہ اللہ نے معاف کرے. اور اللہ کی ذات سے امید بھی بہت زیادہ ہے، بہت امید ہے، بہت امید ہے کہ معاف کر دے گا. لیکن جب بندے کو عقل آ جائے، جب سمجھ آ جائے تو باز بھی آ جائے پھر کہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کم سے کم میں باز تو آ جاؤں. جو ہو گیا مجھ سے سو ہو گیا، اب میں توبہ کر لیتا ہوں اور توبہ کر کے اس کے دربار میں آ کے گر جاؤں اور اس سے کہوں کہ یہ میرے گناہ ہیں اور یہ اتنے گناہ ہیں ساری عمر رات دن کے، میں نے اپنی ہمت کے مطابق کچھ بس نہیں چھوڑا. جتنے گناہ مجھ سے ہوئے سب کیے میں نے، اور غفلت میں کیے، بیداری میں کیے، ہوش میں کیے ضرور کیے. اللہ اب کہیں یہ گناہ مجھے جینے نہیں دیتے اور یہ مٹنے والے بھی کہیں نہیں. اب میں لے کے اس گٹھڑی کو تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے پیدا کیا ہے اور اس میں کوئی شرط نہیں. تو نے مجھے آج تک پالا ہے، تو نے مجھے آج تک چلایا ہے، اور آج بے بس ہو کے ہار کے تھک کے آ گرا ہوں کہ بس اب دنیا
اب دنیا بھی مجھ سے بیزار ہو گئی، گھر والے بھی بیزار ہو گئے، اب سارے مجھ سے تھک گئے، اور اب میرا جسم اپنا بھی جواب دے گیا۔ اللہ آج مجھے معاف کر دے، اور اب کے بعد جو وقت میرے پاس بچتا ہے تم حفاظت کر لے، مجھے گناہوں سے بچا لے۔ کچھ نہ ملا مجھے گناہوں سے، آخرت تباہ ہو گئی میری، برباد ہو گئی۔ مجھے تو تجھ سے ملنا تھا آخرت میں، میرا تو ٹھکانہ آخرت تھی، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنا تھا۔ یہ گناہ تو آڑ بن گئے ہیں، یہ تو آگے دیوار بن چکے ہیں، میں کیسے محمد رسول اللہ سے ملوں گا؟ کون سا منہ لے کے میرے سامنے رہوں گا؟ میں تو یہیں ایسا نظر آتا ہوں کہ مجھ جیسا منہ کالا تو دنیا میں بھی منہ نہیں نکال سکتا، جائے کہ وہ عالی دربار میں آقا اللہ کے سامنے پیش ہو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو۔ اللہ میں مرنے سے پہلے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اب کے بعد گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، صرف تیری مدد ہو۔ اگر تو راضی نہ ہو، تو مدد نہ کرے، تو پھر تو یہ گناہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، پھر تو میں بار بار جاؤں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہ ہمیں پہلے بھی کرنا چاہیے تھا، تیری ہی عبادت کرنی تھی، تجھ ہی سے مدد مانگنی تھی، پر غفلت میں مار دیا، غفلت میں پڑے رہے، دھوکے میں پڑے رہے۔ اب عقل آئی، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ بندے کوئی بات نہیں، موقع مل گیا تجھے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو گھر مل گیا، اسے بھولا ہوا نہیں کہیں گے، اور اگر شام کو بھی گھر نہ آیا تو پھر وہ کبھی گھر آ بھی نہیں سکتا، اس کو رات میں کوئی بھی بلا مار دے گی، کوئی بھی بلا کھا دے گی، کہیں بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا جب تو گناہ کرتا تھا، جب تجھ سے خطائیں ہوتی تھیں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کب باز آ جائے اور میں اسے معاف کر دوں، اور کب یہ اقرار کر لے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پالا پوسا، تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے ساری نعمتوں سے نوازا، اور میں گناہ کرتا رہا، لیکن بندہ تو میں تیرا ہوں، زمین تو میں تیری پہ ہوں، آسمان تو میں تیرے کے نیچے ہوں، پانی تو میں تیرا پیتا رہا، کھانا تو تیرا کھاتا رہا، اور ساری زندگی دنیا میں ساری تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ مجھے کس غفلت نے گھیر رکھا تھا کہ میں گناہوں میں ڈوبا رہا، آج میں آ گیا تیری دربار میں، مجھے معاف کر دے۔ رحمت خدا بندی بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی تھی، آ جا، تو بوڑھا ہو گیا، بزرگ ہو گیا، میرا ہے، میں نے قسم کھا رکھی کہ مجھے سفید بال والے کو جہنم میں بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نہیں بھیجوں گا جہنم میں، توبہ کر لی، آ گیا، معاف کر دوں گا۔ جوان تھا، اپنی جوانی میں آ گیا اللہ کے سامنے، اے جوان، یہی چاہتا تھا میں نے جب تجھے پیدا کیا تھا، اور میں نے بڑی لگن سے تجھے پیدا کیا، میں بڑی کائنات کا خالق ہوں، ساری کائنات کا خالق ہوں، یہ نظام سارا میرا ہے اور میں اس کا مالک ہوں، کچھ نہیں تھا، میں تھا، یہ سب کچھ ہے، میں نے بنایا، اور یہ سب کچھ رہے گا، میں چلاتا رہوں گا، جب میری مرضی آئے گی میں اسے مٹا دوں گا، اس کو کسی چیز کو میرے علاوہ جڑ نہیں، کوئی مضبوطی نہیں، کوئی دوام نہیں، کوئی اس کا سرا نہیں، کوئی اس کا پیچھا نہیں، بس جب تک میری مرضی ہے تب تک ہے، جب میری مرضی آ گئی ختم کرنے کی تو میں ایک دم ختم کر دوں گا۔ کچھ نہیں ہے یہ کھیل تماشا، میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو الگ سے نرالے انداز پہ پیدا کیا، یہ میرا خاص دوست ہے، یہ انسان، اس کو میں نے اپنا دوست بنا کے پیدا کیا، کسی مخلوق کو دوست نہیں بنایا، کسی کو زمین کا مالک نہیں بنایا، کسی کو دنیا میں اپنی نیابت نہیں دی، میں نے کسی سے میں نے کوئی امید نہیں رکھی، اس انسان سے میں نے بھی امید رکھی تھی، میں نے بھی اس کو امیدوں کے ساتھ پیدا کیا تھا کہ یہی ہے وہ
جو نائب خدا ہوگا زمین کے اندر، یہی ہے وہ جو منصف ہوگا زمین کے اندر، یہی ہے وہ جو رحیم ہوگا زمین کے اندر، یہی ہے وہ جو رحمت پھیلائے گا زمین کے اندر۔ اور جب اسی سے خطائیں ہوئیں تو یہ زمین کانپ کے کہنے لگی، اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، خدا کا خلیفہ ایسا ہی مجرم ہوتا ہے کیا؟ خدا کا خلیفہ ایسا ہی گنہگار ہوتا ہے کیا؟ اور آسمان کانپ جاتا ہے، اللہ یہ خلیفے کا حال ہے تو باقی مخلوق اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سے تو باقی مخلوق بھی تنگ آ گئی۔ اور آپ نے تو قرآن میں کہا کہ جنت بھی اسی کی ہوگی، تو باقی والوں کے لیے تو جنت کا بھی وعدہ نہیں کیا، یہ اتنا بڑا زبردست گناہ کر رہا ہے۔ اور پھر جہنم دھکتی ہے، حل من مزید، لاؤ اب ان کو کچھ اور بھی ہیں، اور جہنم کہتی ہے یہ اسی لائق ہے، اس کو مجھ میں لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ جب آ گیا، جب باز آ گیا، جب ہوش آ گئی اس کو، جب سارے گناہوں کے ڈھیر کو لے کے میری دربار میں آ گیا، جب یہ تائب ہو گیا، تو پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ اور پروردگار نے فرمایا میں انا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، رد کرنے والا نہیں، اپنے دربار سے اپنے بندے کو مایوس کرنے والا نہیں، اس کو واپس دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں جھڑکنے والا نہیں ہوں، میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے دروازے پہ کوئی بھکاری آ جائے، کوئی تم سے سوال کرے، تم نہیں جھڑکنا، ایک بڑا موقع آئے گا جب تم سائل ہوں گے، وہاں تمہارا کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اس سائل کا خدا سننے والا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دربار میں تم ہوں گے تو میں تمہارا سوال سننے والا ہوں گا، میرے سائل کو مت جھڑکنا، یہ بڑا مقام والا سائل ہے، جھڑک دو گے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اسے جھڑک دو گے۔ اور پھر اندازہ کرنا اگر تمہیں میرے دربار سے جھڑک دیا گیا تو کیا گزرے گی تمہارے اوپر، وہ تو عالی دربار ہوگا، یہ تو چھوٹا دربار ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، اس لیے تم نے کسی مقام کے اوپر جانا ہے، سائل کو نہیں جھڑکنا۔ میں نہیں جھڑکوں گا سائل کو، میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے عطا کر دوں گا، میرا دربار کھلا رہتا ہے، میرا عظیم دربار ہے، میرے دربار کو دروازے نہیں لگائے، تالے نہیں لگائے، بند نہیں کیا، کوئی ٹائم طے نہیں کیا۔ آ جاؤ جوانوں، آ جاؤ بزرگوں، آ جاؤ تاجروں، آ جاؤ کسانوں، آ جاؤ مزدوروں، کسی بھی حال کے اندر آؤ، آؤ تو صحیح، آؤ آ جاؤ، لینے والے سے لے لو، یہی رحیم ہے، یہی کریم ہے، یہی مہربان ہے، ایسا کوئی اور نہیں۔ ہم آواز دے دے کے کہہ رہے ہیں، ہم زور دے دے کر کہہ رہے ہیں، سن لو، آ جاؤ، باز آ جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے دربار سے ہٹ کر کوئی اور دربار مت تلاش کرو، خالی دربار سے کچھ نہیں ملنے والا، وہیں سے ملے گا جس دربار میں موجود ہے، جس دربار سے سب کو ملتا ہے، دوسرے درباروں کو بھی ملتا ہے، اسی دربار سے تمہیں بھی مل جائے گا۔ آؤ تو صحیح، ایک بار گرو تو صحیح۔ اور جب بندہ یہ اقرار کر کے کہہ دے اللہ بس ہو گئی، آ گیا ہوں، معاف کر دے، اب ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، اب گھٹنے بھی رہ گئے، اب سارے جواب دے گئے، اور تیری دربار کی امید ہے، آج بندے آج بھی تجھے رسوا نہیں کروں گا، آج اب میرے جوان، جہاں یہ جوانی تیری جوانی پہ یہ زمین رشک کرتی ہے، جہاں تیری جوانی پہ ملک رشک کرتا ہے، جہاں تیری جوانی پہ تیرے گھر والے رشک کرتے ہیں، جہاں تیری جوانی پہ تیرے دوست رشک کرتے ہیں، جہاں تیری جوانی کو شراب خانہ لوٹنا چاہتا ہے، جہاں تیری جوانی کو کوئی اور چاہتا ہے، وہاں اسے بھی دیکھ، وہ بھی چاہتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اے انسان جوان، وہاں دیکھ جہاں یہ جوانی تیری جہاں سے آئی، تو کچھ بھی نہیں تھا. جس پروردگار نے تجھے پیدا کیا، جس مٹیریل سے تجھے پیدا کیا، تیرے جیسا جوان اس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ کوئی قیمت نہیں. تو اسے پسند نہیں کرتا، لیکن وہیں سے تو آیا ہے. اب دیکھ کن گھاٹیوں سے گزار کے لایا ہے اللہ تجھے، اور پھر تجھے جوان بنایا. تیری جوانی پہ اس کو بھی رشک ہے، تیری جوانی کو وہ بھی چاہتا ہے. وہ تیری جوانی کو کوئی داغ نہیں لگانا چاہتا ہے، وہ زیادہ تجھے محبوب رکھنا چاہتا ہے. جس نے تجھے حسن دیا ہے وہ تیرے حسن سے زیادہ، وہ تیرے حسن کو زیادہ پسند کرتا ہے. آ جا ایک بار، تیرا ایک سجدہ تجھے 1000 سجدوں سے نجات دے دے گا. تیرا ایک سجدہ اس زمین کے اوپر رنگ لے آئے گا. تیرا ایک سجدہ تیری بگڑی بنا دے گا، تجھے تیرے امتحانوں میں کامیاب کر دے گا، تجھے دولت کے انبار دے دے گا، تجھے دنیا میں بھی عزت دے دے گا، آخرت میں بھی عزت دے دے گا. ذلتوں سے تیری حفاظت کر لے گا، عزتوں کے خزانے دے دے گا تجھے. صرف ایک سجدہ کر کے تو دکھا. میں ان فرشتوں سے کہہ دوں جو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کس انسان کو پیدا کر رہے ہیں. يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اے جوان، جب تو شراب خانے میں چلا جاتا ہے، اے جوان جب کسی اور کھانے میں چلا جاتا ہے، جب تو لہو لعب میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو فرشتوں کی وہ بات صادق آ جاتی ہے کہ یہ ہے وہ غافل انسان اللہ جسے تو پیدا کر رہا تھا. اور جب تو جوانی کے اندر آ جاتا ہے، آ کے دربار الہی میں گرتا ہے، تو پھر میری وہ بات سچ ہو جاتی ہے. انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، تمہیں کیا پتا ہے؟ میں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ کیا ہے. یہ زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، جنت کا مالک ہے. اسی کے نام پہ یہ زمین کھڑی ہے. یہ نہ ہوتا تو یہ زمین نہ ہوتی. یہ تم سے افضل ہے. چلو اس کے باڈی گارڈ بن جاؤ، چلو اس کے اعمال لکھو، چلو اس کی حفاظت میں لگ جاؤ. یہ نورانی جوان ہے جس نے یہ سجدہ کیا، آ گیا میرے دربار میں. میں یہ چاہتا تھا، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا. اس کی جوانی نرم ہو گئی، اس کی اکڑ ختم ہو گئی، یہ دربار الہی میں آ گیا. اب میں اس کی اولاد کا بھی فیصلہ کر دیتا ہوں. اس کو نیک صالح اولاد بھی دے دوں گا. اس کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دیتا ہوں. اس کے لیے اچھے کاروبار کا فیصلہ کر دیتا ہوں. اس کے امتحان میں کامیابی کے فیصلے کر دیتا ہوں. اس کے ماں باپ کو صحت دے دیتا ہوں. اس کے راستے ہموار کر دیتا ہوں. یہ گاڑی میں چلنا چاہے اسے گاڑی دلوا دیتا ہوں. اس کی عزت کے ڈنکے بجا دیتا ہوں. یہی ولی اللہ ہوگا، یہی دنیا میں بھی عزت پائے گا. یہ چھپے گا، لوگ اسے تلاش کریں گے، اسے ڈھونڈیں گے، لوگ اس کے دامن سے دامن لگائیں گے کہ کہیں ہماری بھی نجات ہو جائے. اور جوان، اگر تو نہ آیا، واپس نہ آیا، باز نہ آیا، تجھے ہوش نہ آئی، تو پھر تو جب بھول گیا اس کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو پھر تجھ سے لوگ نفرت کریں گے. ثم رددناه اسفل سافلین، ثم رددناه اسفل سافلین. پھر ہم تجھے دنیا میں بدترین چیز سے بھی بدترین کر دیں گے، اور تجھے سے لوگ نفرت کریں گے. تو نالیوں میں پڑ جائے گا، تیرے منہ کا گوشت ختم ہو جائے گا. تجھ سے لوگ نفرتیں کرنے لگیں گے، دھکے دینے لگیں گے، بچنے لگیں گے، چھوپنے لگیں گے. رحمت تیرے قریب تک نہیں آئے گی. پھر دھتکارنے لگیں گے لوگ تمہیں. اے نوجوان، پھر تیری کوئی قیمت نہیں ہوگی. اے انسان، پھر تیری کوئی حفاظت نہیں ہوگی. پھر تجھ پہ کوئی کرم نہیں ہوگا. پھر تو جان تیرے اعمال جانے، تو جان تیری دنیا جانے، تو جان تیرا کاروبار جانے. ہم تیرے ذمہ دار نہیں ہیں. اور جب مر گیا تو پھر مرنے کے بعد ہم اپنے سامنے نہیں آنے دیں گے.
ہم آقا مدنی کے دربار میں نہیں آنے دیں گے. پھر ہم کہیں گے فرشتوں سے کہ اس کو الٹے منہ لٹکا کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو اور وہیں پڑا رہے گا، یہ جنت کا حقدار نہیں ہے. یہ مذاق اڑاتا رہا دنیا میں، دور رہا اللہ سے، آخرت کو بھول گیا. اس نے کہا کہ کہاں آخرت ہے، کیسی باتیں اندھی کرتے ہیں یہ لوگ. مر جانا ہے، منو مٹی کے نیچے دب جائیں گے اور ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی ہماری، تو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر دوبارہ ہمارا حساب لیا جائے گا اور پھر ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ کس نادان نے کہا؟ کسی نادان نے نہیں کہا، یہ اللہ رب العالمین نے کہا. اس اللہ نے کہا جس اللہ نے نابود سے بود کیا جب تیرا کوئی وجود نہیں تھا، باپ کی صلب میں تھا، وہاں سے منتقل کیا، ماں کے شکم میں تجھے جنم دیا، پالا، وہاں سے منتقل کیا، دنیا میں لایا، ایک بلبلہ ماں کے ہاتھوں میں آیا، پھر اس ماں کے دل میں شفقت ڈالی، مہربانی ڈالی اور کرم کیا اللہ نے. ماں اپنے درد کو بھول گئی، کھانے کو بھول گئی، پینے کو بھول گئی، تجھے سینے سے لگا لیا، تیرے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ جاری کر دیا، دودھ کی نہریں جاری کر دی، بکری سے دودھ جاری کر دیا، بھینس سے دودھ جاری کر دیا، پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور تیری ڈاکٹر بھی تیری ماں کو بنا دیا، تیری طبیعت سمجھنے لگی، موقع پہ دودھ پلانے لگی، تیرے باپ کے دل میں شفقت ڈال دی. 2 دن بھوکا ہے لیکن کھڑا ہے تیرے لیے. 15 سال تک تجھے البیلے طور سے پالا، جو چاہے سو گمائے، جو چاہے سو بگاڑے، تیرا کوئی حساب نہیں لیا. 15 سال پہ پہنچ کر اب تجھ پہ اپنا قانون لاگو کیا، تجھے تکلیف ہو گئی. اس رب کو جانو. یہ کون رب ہے جو تجھے یہاں لا رہا ہے، جو تجھے پیدا کر رہا ہے، اور تو کہتا ہے مرنے کے بعد کون اٹھائے گا؟ وہ ہمارے لیے مشکل ہے، وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. وہ تو بس ایک سوئے ہوئے انسان کو جگانا ہے، بیدار کرنا ہے. قم باذن اللہ، اٹھ جا بندے، حساب دے دے. تجھے یقین نہیں آیا؟ تجھے ہم دنیا میں شام کو سلا دیتے ہیں، غفلت کی نیند میں سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، سکون سے پڑ جاتا ہے، صبح اٹھا دیتے ہیں. ہم ہی تو وہ سلانے والے بھی ہوتے ہیں، ہم ہی تو اس نیند سے اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. تو اس نیند کی طرف بھی غور کر. جب سو جاتا ہے گاڑی کو بھول جاتا ہے، جب سو جاتا ہے مکان کو بھول جاتا ہے، جب سو جاتا ہے اپنے اوپر کمبل لینے کو بھی بھول جاتا ہے، جب سو جاتا ہے اولاد کو بھول جاتا ہے، جب سو جاتا ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاتا ہے، تجھے کچھ ہوش نہیں رہتا اور سارا مال تیرا بکھرا رہ جاتا ہے. اس وقت بھی میں تیری حفاظت کرتا ہوں. تجھے اس وقت کچھ پتا نہیں، کوئی اژدہا مجھے ڈھانس دے گا، کوئی بچھو کاٹ دے گا، کوئی دشمن تلوار چلا دے گا، کون کیا کر دے گا میرا. نام بس آئی نیند جہاں ہے وہیں پڑ گیا ہے، تو یہ بھی میری نعمت ہے. پر تجھے میں ہی تو بچاتا ہوں اس میں بھی، اور پھر میں ہی بیدار کرتا ہوں. میں ایک ہفتہ تجھ پہ نیند طاری کر دوں، ہفتے کے بعد کیا دیکھے گا اٹھ کر. میں 1 سال تجھ پہ نیند طاری کر دوں، کیا دیکھے گا. اس نیند سے جب بیدار کرتا تھا تو تجھے میں نے کہا تھا کہ میرا شکریہ ادا کر دینا. اے اللہ تو ہی سلاتا ہے. بے اسم کا اموت و احیا، تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے جیتا ہوں. الحمدللہ الذی احیانا، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تو ہمیں زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے. یہ سب کچھ میں کرتا، پھر تو آخرت کو کیسے بھول رہا تھا؟ تو جھوٹا ہے یا مجھے غلط کہہ رہا ہے؟ جھوٹا تو ہے کہ اپنی عارضی نیند سو کے اٹھنے کے لائق نہیں تھا، میں نے تجھے اٹھایا ہے اور میرے دھکے پڑتا رہا. تم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تم جیسا کمزور خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. تمہاری حفاظت میں، تمہاری جان کی حفاظت میں، تمہارے مال کی حفاظت میں لگا رہتا ہے. تمہیں پھر بھی یقین نہیں آیا؟ تمہیں پھر بھی دھیان نہیں آیا؟ تم پھر بھی آخرت کو بھولتے رہے؟ کیا مشکل تھی آخرت؟ اور اگر تمہیں کوئی باپ کی پیٹھ کے اندر، سلب کے اندر کہہ دیتا
کہ یہاں جس تنگ ریڑھ کی ہڈی میں تم رہ رہے ہو یہاں سے تجھے منتقل کر کے ماں کے پیٹ میں کشادہ دنیا میں بھیجا جائے گا، تو وہاں بھی انکار کر دیتا، کہتا نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہاں سے کہیں اور بھی میرے لیے جگہ ہے۔ اور جب ماں کے شکم میں آیا پھر وہاں تجھے دھیرے دھیرے ہم نے آہستہ آہستہ ایک جسم کا ٹکڑا بنایا، بنا کے روح ڈالی اور وہاں غذائیں ملنے لگیں۔ اگر تجھے وہاں کوئی کہہ دیتا وہاں بھی انکار کر دیتا کہ یار تجھے یہاں سے جانا ہے آگے، ایک سبززار دنیا ہوگی، ایسا ویسا ہوگا، وہاں جانا تو انکار کر دیتا۔ تو میں لایا تجھے وہاں سے ان تنگ راستوں سے گزار کے، وہ میں ہی اللہ تھا، کوئی اور نہیں لا سکتا۔ اور کسی کی جب لانے کی باری آتی ہے، جب تمہاری مشینیں کام کرنے لگتی ہیں تو وہ جسم چیرتی ہیں، پیٹ چیرتی ہیں، وہ پھر آپریشن کے بغیر نہیں لا پاتی، پھر بھی میں مدد کرتا ہوں، تیری سانس کو بچاتا ہوں، تیری ساخت کو بچاتا ہوں، تیری روح کو بچاتا ہوں، ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہوں کہ اب تم ایسے لاؤ، وہ بھی میں ہی ہوں بچانے والا، وہ بھی میں ہی ہوں حکمت دینے والا۔ پر میں جب تمہیں پیدا کرتا ہوں ادھر تو غور کرو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پیچھے تو دیکھو آئے کہاں سے، آئے کیسے۔ تمہیں آخرت کے اوپر یقین نہیں کہ وہاں تو اٹھانا آسان ہے، یہ تو ایک پردہ ہے، زمین کا ایک پردہ ہے، موت آئی بس مٹی میں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مردے کو جب قبر میں دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، پکڑی رکھتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو آواز دینے لگتا ہے، اے بھائی، اے ابا، اے بچے، اے چاچا، مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں نے کیا خطا کی؟ کیا وجہ ہوئی مجھے اس اندھیری کوٹھری میں ڈال کے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو جب قبر میں رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، آپ نے فرمایا قبر جہنم کے کنویں میں سے ایک کھو ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں، اگر نیک آدمی ہے، قبر کھل جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، قبر میں روشنی آ جاتی ہے اور قبر میں انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں حساب لینے کے لیے، حساب اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو اس کو بغیر حساب کے، رہنے دو اس کو اپنی حالت کے اوپر، یہ دنیا میں بھی اسی حال میں رہتا، کبھی نماز کے لیے دوڑتا، کبھی لوٹا تلاش کرتا، کبھی کہتا یار چھوڑو یہ جگڑے ہوئے بیلوں کو، رہنے دو یہاں، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے ابھی تلاوت کا موقع آ گیا، مجھے وہ پنچایت انصاف والی کرنی ہے، مجھے اس بچی کا حق ادا کرنا ہے، مجھے وہ فلانے کا قرضہ دینا ہے، میں نے وہ فلانے سے وعدہ کیا ابھی ٹائم کے اوپر پہنچنا ہے، مجھے فلانا کام کرنا ہے خیر خواہی کا، یہ اسی میں لگا رہتا، یہ ابھی حساب دینے کا یہاں بھی اس کے پاس موقع نہیں ہے۔ یہ دنیا میں میرے لیے پریشان رہا، تڑپتا رہا، نیند کو بھول گیا، آرام کو بھول گیا، چین کو بھول گیا، سکون کو بھول گیا، یہ تو اس کی چین کی جگہ ہے، یہاں بھی تم بے چین کر رہے ہو، چھوڑ دو اس کو، اب اس کو چین لینے، اس کا حساب نہیں لیں گے، میں نے معاف کر دی اس کو وہ نعمتیں، اس نے میری آنکھ میرے مقصد میں استعمال کی ہے، اس نے میرا کان دیا ہوا میرے مقصد میں استعمال کیا، اس کے اس کان نے کسی کی کنسو نہیں لی ہے، اس کی اس آنکھ نے کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا ہے، اس کے اس ہاتھ نے کسی کو ظلمن نہیں مارا ہے، اس کے اس ہاتھ نے کسی کے مال کو نہیں ہڑپ کیا ہے، اس کے یہ قدم کسی کی غلط زمین پہ نہیں چلے ہیں، اس کے یہ قدم کسی چوری کے مال کی طرف نہیں چلے ہیں، اس کے یہ قدم کسی ظلمت والی پنچایت کی طرف نہیں چلے ہیں، ان کو چھوڑ دو، میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ اس کے یہ قدم مسجدوں میں پڑھتے رہے، اس کے یہ قدم نماز کے لیے کھڑے ہوتے رہے، اس کے یہ ہاتھ انصاف کرتے رہے، انصاف سے تولتے رہے، انصاف سے لیتے رہے، انصاف سے دیتے رہے، اس کی یہ آنکھ نظر کرم بن کے رہی، شفقت والی نظریں رہی، یہ یتیم پہ بھی شفقت کی نظر ڈالتا تھا، یہ اپنوں پہ بھی شفقت کی نظر ڈالتا تھا، غیروں پہ بھی شفقت کی نظر ڈالتا تھا، یہ کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا، کسی کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھ کر نظریں جھکا لیتا تھا، یہ کسی پہ حسد کی نظر نہیں ڈالتا تھا، یہ حاسد نہیں ہے، اس کے جسم کے اندر جو قلب ہے وہ حسد سے پاک ہے،
کینے سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، یہ تو طاہر جسم ہے اس مٹی کے اندر، اس کا حساب نہیں لینا۔ فرشتوں اس کا حساب مت لو، چھوڑ دو، قبر کھل جا، اس کا حساب نہیں لینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے اور خوشبو مہکنے لگتی ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے سکون میں اپنے اعمال میں لگ جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ ناراض ہے، اعمال خراب ہیں، آپ نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر مردے کو گھونٹتی ہے اور ایسے بھینچتی ہے، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا، ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں، اور چیخ ساتویں آسمان پہ پہنچتی ہے اور قبر گھونٹتی ہے اس کو۔ یہ قبر کا معاملہ ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ قبر کی ذمہ داری ہے، قبر نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ پہلا مورچہ ہے، یہاں سارے رجسٹر موجود ہیں کہ ایک مجرم آنے والا ہے، اس کو پہلے پوسٹ آفس پہ روک لینا، اس کو آگے نہیں آنے دینا، وہ آگے آنے کے لائق نہیں ہے، اس مجرم کو آگے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ خبردار چوکس رہنا، کہیں آپ سے وہ مجرم سبقت نہ کر جائے، آگے نہ نکل جائے۔ اس پہلے مورچے کے سپاہی چوکس رہتے ہیں کہ اس مجرم کو ہم اپنے ہاتھ سے جلدی آگے نہیں جانے دیں گے۔ وہیں پھنس جاتا ہے بندہ، قبر بھینچ لیتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں حساب لینے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، حساب دے کے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پہلے مورچے میں پھنس گیا پھر وہ کہیں نہ چھوٹا، پھر وہ کہیں نہ چھوٹا، پھر وہ پھنس گیا۔ اور آخری فیصلہ، آخری سپریم کورٹ میدان حشر ہے، جہاں رب العالمین اپنے سامنے فیصلہ فرمائیں گے کہ بندے جا، یہ تیری جنت ہے، تو نے بہت کچھ سہا میرے لیے، اپنی جوانی میرے راستے میں صرف کی، اپنا بڑھاپے میں مجھے نہیں بھولا، اپنے بچپن میں مجھے نہیں بھولا، اپنے معاملوں میں مجھے نہیں بھولا، تو نے آخرت یاد رکھی۔ کیا ہے وہ آخرت؟ کیا چیز تھی وہ آخرت؟ یہ ہے وہ آخرت جس رب کی زیارت کے لیے تو دنیا میں ترستا رہا، جس رب کا تو عاشق رہا، جس رب کو تو نے معشوق بنا کے رکھا کہ کہاں ہے وہ رب، تو اس کا دیوانہ بن کے چلتا رہا کہ ان پہاڑوں کا مالک کون ہے، میں اسے تلاش کرتا ہوں، وہ اس کی قدرت وہ مجھے ان آبشاروں سے سمجھ میں آتا ہے، اس نیلگوں آسمان سے سمجھ میں آتا ہے، اس زمین کی ساخت سے سمجھ میں آتا ہے، ان اونچے اونچے فولادی پہاڑوں سے سمجھ میں آتا ہے، وہ میری شکل و صورت سے سمجھ میں آتا ہے، وہ میرے گھر کے نظام سے سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی ذات ہے وحدہ لا شریک جو میرے 6 فٹ کے ایسے انسان کو پیدا کرنے والی ہے، میں نے آج تک کسی کاریگر کو نہیں دیکھا کہ جو ایسا انسان پیدا کر پائے۔ کوئی بت بنائے تو روح نہیں ڈال پاتا، کوئی بت بنائے تو اس کے مقدروں کے فیصلے نہیں کر پاتا۔ وہ رب کہاں ہے؟ تو اس کا دیوانہ رہا، تو اس کی تلاش میں رہا، سجدے پہ سجدہ دیتا رہا اور اس کے احکام کو مانتا رہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تلاش میں رہا، اس کا عاشق رہا۔ یہ ہے وہ آخرت جہاں وہ رب ملنے والا ہے، یہ ہے وہ آخرت جہاں محمد رسول اللہ ملنے والا ہے۔ اور کیا ہے وہ آخرت؟ یہ ہے وہ آخرت دنیا میں تجھے تانے دیے جاتے، دنیا میں تیرا مال چھینا جاتا، دنیا میں تیرے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، دنیا میں تجھے کچھ کہا جاتا، برا کہا جاتا، بھلا کہا جاتا، دنیا میں بھوک نے تیرا پیچھا کیا، پیاس تجھے لگی، تیرا پانی بند کر دیا گیا، دنیا میں تیرے سامنے سے شراب کی بوتلیں چلیں تو نے ہاتھ نہیں لگایا، دنیا میں تجھ سے روزے رکھوائے گئے، تجھ سے نمازیں پڑھوائیں گئیں، دنیا میں تجھ سے زکاتیں لی گئیں، دنیا میں تجھ سے ٹیکس لیے گئے، دنیا میں تجھ سے طوفانوں سے ٹکرانا پڑا، اور سب کا صلہ یہ جنت ہے۔ یہاں تجھے نہ نمازیں پڑھنی ہے، نہ آپ روزے رکھنے ہیں، نہ آپ زکاتیں دینی ہیں، نہ آپ ڈھول باجے سننے ہیں،
نہ گانے وانے کی آوازیں آئیں گی، نہ تجھے کوئی جھگڑے گا، نہ تیری زمین کوئی چھینے گا، نہ تیرے رشتے کوئی اکائے گا، نہ تجھے راستے میں کوئی کانٹے پھیلائے گا۔ لا تسمعوا فیہا لغوا ولا کذابا، یہ جنت ہے۔ کتنا بڑا نمبردار بننا چاہتا ہے، کتنے بھیگے رکھنا چاہتا ہے، اعمال پیش کر، تیرے ایک سبحان اللہ کے بدلے میں تیری سوچ سے زیادہ جنت ہے۔ کتنے محلوں میں رہنا چاہتا ہے، کتنی منزل بلڈنگ لینا چاہتا ہے، یہ بنی ہوئی ہیں۔ تو دنیا میں ایک بار سبحان اللہ کہتا، فرشتے یہاں بلڈنگ بناتے تھے، تو دنیا میں ایک انصاف کرتا، تیرے نام کی یہاں بلڈنگ بنتی تھی، تو دوسروں کی رکاوٹوں سے باز آتا، تیرے نام کی یہاں تیرے نام کا جھریک پڑتا تھا، یہاں تیری جنت ناپی جاتی تھی کہ کہاں سے گزرے گا، کہاں جائے گا۔ تو دنیا میں حرام مال سے بچتا، تیرے لیے یہاں پھلوں کے فیصلے ہوتے تھے۔ تو دنیا میں لوٹ کھسوٹ سے بچتا تھا، تیرے لیے یہاں شراب طہور کا فیصلہ ہوتا، اور تو اس کے اوپر یقین کر کے دنیا میں یہ مصیبتیں سہتا رہا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں تو اس اللہ کا بندہ ہوں جس اللہ نے محبوب خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے امتیوں کے لیے، تیرے امتیوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیے ہیں، بس میرے بندوں کو کہہ دو صرف اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، اللہ کے لیے روزے رکھو، اللہ کے لیے قربانی دو۔ کوئی باپ ہے، اللہ کے لیے اولاد کی پرورش کرو، اولاد کے حقوق ادا کرو۔ کوئی بیٹا ہے، اللہ کے لیے ماں باپ کی خدمت کرو۔ کوئی خامند ہے، اللہ کے لیے بیوی کے حقوق ادا کرے۔ کوئی بیوی ہے، اللہ کے لیے خامند کے حقوق ادا کرے۔ کوئی پڑوسی ہے، اللہ کے لیے پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچے، پڑوسی کے حق نہ مارے، پڑوسی کی حقوق تلفی نہ کرے۔ کوئی تاجر ہے، اللہ کے لیے تجارت میں انصاف